اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ سٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹول پہ بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا، وہ زینے اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے۔ پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ ووٹ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس، اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے نو عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے۔ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورانٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھی۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے۔ 7-5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں۔ وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایلوژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے۔ وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ سفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکڑ رہی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا اس لیے بہت رش نہیں تھا۔ اسے ایزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا۔ تبھی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا۔ البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک سکیچ بک اور چند گرافائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اسے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے۔ بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئیں۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شاباش۔ ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے۔ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا۔ موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پہ خون پڑا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پہ بھی آئے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا۔
गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ दी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया था। और तीसरा, वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था, स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बल जमीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा है। हाथ मत लगाओ इसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा, बोला कुछ नहीं। वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डबोई। फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला, जैसे कपड़ा मसल के चेक करते हैं। ये खालिस खून नहीं है, इसे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला? क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होके जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफेद हील्स देखी। वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो। मुझे कल लाहौर जाना है, मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूं। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूं कि मैं इस शख्स को ढूंढ के आपके पास जरूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूनियत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नजरों से अतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी, उसमें कभी कोई नजर नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है, वो किसी को यूं दाखिल नहीं होने देता। जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पे उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करेंगे? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज्यादा दे तो वो उसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की जरूरत होता है बॉस। आप इससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मुंडेर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठिठक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर, फर्श पे गिरे खून की तरफ इशारा किया, तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछेंगी कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूंगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे ऊबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं। उसने नफी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना, वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफा फिर से वहशत हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जुट गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धोया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज लिखा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफा लिख के सेंड दबा दिया। कनाडा के शहर चिलीविक में महाबीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से उसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी। बदिक्कत पलट के देखा
इबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे उड़से और फोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के उसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई। उंगलियां टाइप करने लगी। इट्स हिम लिख के भेज दिया। फिर दबे कदमों वो लिहाफ तले से निकली। उसने आधी आस्तीन का गाउन पहन रखा था। बाल खुले थे। वो नंगे पैर लकड़ी के फर्श पे चलती दरवाजे तक आई। जरा से चलने पे भी आहट सुनाई देती थी। लिविंग रूम में टीवी कंसोल के नीचे बने कैबिनेट को वो चंद लम्हे देखती रही, खोले या ना खोले। फिर उसने कोने वाली कैबिनेट खोली, झुक के अंदर से एक स्केचबुक निकाली और सीधी हुई। स्केचबुक के दरमियान में कहीं ग्रेफाइट पेंसिल रखी थी। माही ने पेंसिल वाले सफ़े को खोला। वहां एक तस्वीर बनी थी। वो चंद लम्हे उस तस्वीर को देखती रही। माला के साथ जो कुछ हो रहा था उसका जिम्मेदार ये चेहरा था। उसकी आंखें, उसकी फातिहाना मुस्कुराहट। वो उस चेहरे को बिना पलक झपके देखती रही। अजीब बेबसी और नफरत का एहसास हो रहा था। उसने स्केचबुक वापस रख दी। फिर दीवार पे नस्ब खड़ी की तरफ देखा। फजर का वक्त होने को था। वो माला के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि माला उसकी नहीं सुनती थी। कोई माही की नहीं सुनता था। वो सिर्फ दुआ कर सकती थी। वो दुआ करेगी और सब ठीक हो जाएगा। माही की दुआएं अमूमन कबूल हुआ करती थी। ये भी होगी। वो खुद को तसल्ली देती हुई वजू करने चली गई।